الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. سورۃ الشورى مکی صورت ہے، اس سے ہمیں آج آغاز کرنا ہے. اس کے 5 رکوع ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات ہیں. کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، اسی طرح وہی بھیجتا ہے تیری طرف اور تجھ سے پہلوں کی طرف. اللہ العزیز الحکیم، اللہ زبردست حکمت والا. وہی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسول نہیں ہے بلکہ آخری رسول ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وہو العلی العظیم، اور وہی ہے سب سے اوپر بڑا. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اوپر سے. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے پاکی بولتے ہیں خوبیاں اپنے رب کی. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور گناہ بخشواتے ہیں زمین والوں کے. الا، سنتا ہے. ان اللہ هو الغفور الرحیم، وہی ہے اللہ معاف کرنے والا مہربان. اس کا فائدہ ہے آسمان پھٹ پڑیں رب کی عظمت کے زور سے یا فرشتوں کے ذکر کی کثرت سے تاثیر ہو اور پھٹ پڑیں. حضرت نے فرمایا آسمانوں میں 4 انگشت جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ نہیں رکھ رہا، فرشتہ سر نہیں رکھ رہا سجدے میں. تو کہا کہ آسمان تو قریب ہے کہ پھٹ پڑے اللہ کی ہیبت و جلال سے، اور فرشتے جو ہے اس کی تسبیح و تحمید کر رہے ہیں. اور بار بار فرشتوں کا ریفرنس دیا جاتا ہے کہ جو اولین مخاطبین ہیں قرآن کے، ان کے ہاں شرک کی ایک بڑی قسم یہ تھی کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں گردانتے تھے. تو کہا کہ ایک تو وہ اللہ کی تسبیح و تحمید کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ زمین میں جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جنہوں نے پکڑے ہیں اس کے سوا رفیق. اللہ حفیظ علیہم، اللہ کو وہ یاد ہیں یا اللہ ان کی نگرانی کر رہا ہے. وما انت علیہم بوکیل، اور تجھ پر نہیں ان کا ذمہ. یعنی جن ہستیوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، وہ اللہ کی نگرانی میں ہیں، وہ اللہ کو یاد ہیں، وہ اللہ کی گرفت میں ہیں. اور اے نبی آپ دل گرفتہ نہ ہوں. یہ لوگ اگر آپ کی بات مان نہیں رہے تو آپ کے ذمے بس یہی ہے، علیک البلاغ وعلینا الحساب، کہ اے نبی آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، کھول کر واضح کر دینا ہے، تبیین ہے، اس کے بعد حساب لینا ہمارے ذمے ہے. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر وکذالک اوحینا الیک، اور اسی طرح اتارا ہم نے تجھ پر قرآن عربیہ، قرآن عربی زبان کا. لتنذر ام القری ومن حولہا، کہ تو ڈر سنا دے بڑے گاؤں کو اور آس پاس والوں کو. وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ، اور خبر سنا دے جمع ہونے کے دن کی، اس میں دھوکہ نہیں. تو یہ قرآن اے نبی آپ کی طرف اتارا گیا تاکہ آپ یہ جو بستیوں کی ماں ہے یعنی مکہ، اور قرآن مجید ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ ہم نے کسی نبی کو نہیں بھیجا
مگر اس کے جو القریٰ ہے اسی میں بھیجا ہے، جو اس کی مرکزی بستی ہے، جہاں اس کے سربراہوردہ لوگ ہیں، جہاں اہل حل وقت ہوتے ہیں، وہاں پر ہم بھیجتے ہیں۔ اور یہ انذار کن لوگوں کے لیے ہے اور کن لوگوں کے حق میں یہ کارگر ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ کی جناب میں جمع ہونے، اکٹھے ہونے، حشر و نشر کے قائل ہیں۔ تو یہ بات قرآن مجید جگہ جگہ بیان کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا اس انذار کا؟ فریقٌ فی الجنہ، ایک فرقہ بہشت میں، و فریقٌ فی السعیر، اور ایک فرقہ آگ میں۔ فائدہ ہے بڑا گاؤں فرمایا مکے کو کہ سارے عرب کا مجمع وہاں ہوتا ہے اور ساری دنیا میں گھر اللہ کا وہاں ہے، آس پاس اس کے اول عرب، بعد اس کے ساری دنیا۔ تو کہا کہ ارد گرد جو ہے عرب ہے، اس کے بعد پھر پوری دنیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی جو اسکیم آف تھنگ ہے اس کو بار بار بیان کر رہے ہیں، اور اگر چاہتا اللہ تو سب لوگوں کو کرتا ایک ہی فرقہ، یعنی اگر اللہ چاہتا تو کوئی بھی انکار نہ کر سکتا، لیکن لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر دین میں جبر نہیں رکھا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ سب کی گردنیں اپنے آگے جبری طور پہ جھکا دیتے، ان کے اندر وہ اہلیت ہی نہ رکھتے کہ وہ انکار کر سکیں۔ لیکن وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، پر وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہے اپنی مہر میں۔ والظالمون، اور گناہگار جو ہیں، ما لہم من ولی ولا نصیر، ان کا کوئی نہیں رفیق نہ مددگار۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے پکڑے ہیں اس سے ورے کام بنانے والے؟ فاللہ هو الولی، سو اللہ جو ہے وہی کام بنانے والا، وہو یحیی الموتیٰ، اور وہی جلاتا ہے مردے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال کرتے تھے کہ جن معبودوں کو ہم پکارتے ہیں وہ یہ اختیارات رکھتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، اللہ ہی کے پاس کل اختیار ہے، وہی مردوں کو جلاتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جس تہذیب میں ہم جی رہے ہیں اس کو بھی یہی غرہ ہے، اور اس کو غرہ یہی ہے کہ ہم اب اپنے کام خود بنانے والے ہیں، ہمیں یعنی کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے معاملات سب خود ٹھیک کر سکتے ہیں، اور ہماری قدرت بھی جو ہے وہ ہر چیز پر محیط ہوتی جا رہی ہے، اور ہم اس طرف اب قدم بڑھا چکے ہیں کہ ہم مردوں کو جلا دیں یا انسانوں کو مرنے سے روک دیں۔ اب یہ ان کو بھی یہ غرہ ہے، لیکن قرآن مجید ان کو بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس بات میں پھوٹے ہو تم لوگ، کوئی چیز ہو، اس کی چکوتی ہے اللہ پر حوالہ۔ جس چیز میں بھی تم اختلاف کرتے ہو اس کا حکم، اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ ذالکم اللہ ربی، وہ اللہ ہے رب میرا، علیہ توکلت، اسی پر مجھ کو بھروسہ، و الیہ انیب، اور اسی کی طرف میری رجوع۔ فاطر السماوات والارض، بنا نکالنے والا آسمان کا اور زمین کا۔ فطرہ کا ترجمہ کیا ہے بنا نکالنا، جیسے خالق اور باری کا فرق علماء کرتے ہیں نا۔ خالق جیسے تخلیق کا منصوبہ بنانے والا، ڈیزائن بنانے والا، باری اس کو خارج میں ظہور دینے والا۔ تو فطرہ کے اندر بھی یہ ایلیمنٹ ہے، شاہ صاحب اس کو واضح کر رہے ہیں، بنا نکالنے والا آسمان کا اور زمین کا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، بنا دیے تم کو تم ہی میں سے جوڑے، ومن الانعام، اور چوپایوں میں سے، ازواجن جوڑے، یذرؤکم فیہ، بکھیرتا ہے تم کو اسی طرح، زمین میں اللہ نے تمہیں بکھیر دیا۔ لیس کمثلہ شیء، نہیں اس کی طرح کا سا کوئی، نہیں اس کی طرح کا سا کوئی، وہو السمیع البصیر، اور وہی ہے سنتا دیکھتا۔ یہ آیت بہت اہم ہے، جہاں پر بھی عقیدے کا مبحث جو ہے وہ بیان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو آپ سمجھ لیجئے تعارف کے دو پہلو ہیں، ایک تنزیہ ہے اور ایک تشبیہ ہے، اس کا بیان ہوتا ہے، تو یہ آیت وہاں پہ ہمیشہ پڑھی جاتی ہے۔
عقیدہ طحاویہ کے بالکل آغاز میں جہاں پر یہ مبحث ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا، وہاں پہ یہ آیت لے کر آئیں تو لیس کمثلہ شیء، گویا اللہ تعالیٰ کی جو تنزیہ خالص ہے اس کا بیان ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کے مثل کوئی نہیں، کہا اس کے مثل کی مانند بھی کوئی نہیں، یہ کاف تشبیہ کا ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے جس سے اس کی مثال دی جا سکے اور کہا جا سکے جیسے اس کی مثال ہے ویسے اس کو سمجھو، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی جو پیور ٹرانسینڈنس ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسری بات جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، تشبیہ بھی ضروری ہے کہ وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ تو وہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے ایک جگہ بہت اچھا کہا ہے نا کہ جو شخص تعطیل کا قائل ہے، یعنی تنزیہ کی انتہا جہاں ہوتی ہے اس کو تعطیل کہتے ہیں، اور ایک گروہ رہا ہے اگلے وقتوں میں جس کو معطلہ کہا جاتا ہے، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کی صفات اور اسماء سے بالکل ٹرانسینڈ قرار دے دیا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جو معطل ہے نا وہ تو یعبد العدم، وہ عدم کو پوچھتا ہے، وہ وائڈ ہے، یعنی ذات بلا صفات، بالکل مجرد، بالکل ایبسٹریکشن میں۔ تو کہا یہ تو پھر ایک خلا میں انسان چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک وائڈ ہے۔ اور اگر آپ تشبیہ پر بہت زور دیں اور تشبیہ بڑھتے 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 تجسیم بن جاتی ہے تو پھر ایک اور گروہ ہمارے ہاں پیدا ہوا جس کو مجسمہ کہا جاتا ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ وہ جو مجسم ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یعبد الصنم، وہ بت کو پوچھتا ہے، پھر اللہ کو بھی بالکل پرسونیفائی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اینٹیفیکیشن کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو کہا کہ یہ دونوں باتیں یہاں بالکل واضح ہوگی۔ ظاہر بات ہے قرآن مجید کی ہر آیت ایک معجزہ ہے، تو لیس کمثلہ شیء، کہ اس کی طرح کا سا کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی پاس ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ یبسط الرزق لمن یشاء، پھیلا دیتا ہے روزی جس کو چاہے، ویقدر، اور ماپ دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، تو معاذ اللہ یہ راشننگ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے محدود ہیں، سبوں کو دے دیں گے اور بے تحاشا دے دیں گے تو پھر تو گویا مینجمنٹ خراب ہو جائے گی یا معاذ اللہ رزق تھوڑ جائے گا۔ کہا کہ نہیں، رزق کی ساری کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، صبح و شام وہ خرچ کرتا ہے اور اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا۔ تو کہا کہ یہ اس کی ایک اپنی حکمت ہے، وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے۔ ایک روایت ہے، سند کے اعتبار سے کوئی بہت مضبوط نہیں ہے، لیکن بہرحال جو بات اس میں بیان ہوئی ہے وہ بہت گہری ہے۔ وہ حدیث قدسی کے سے انداز میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے لیے فقر ہی مناسب ہے، اگر میں ان کو تونگری دے دوں تو وہ سرکش ہو جائیں گے۔ اسی طرح میرے کچھ بندے ہیں کہ جن کے لیے تونگری ہی روا ہے، وہی ان کو ٹھیک رکھے گی، سٹیبل رکھے گی۔ اگر میں ان کو غریب کر دوں تو وہ جو ہے اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جائیں گے۔ اسی طرح صحت، اسی طرح مرض کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ بات اہم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک سکیم ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ شرع لکم من الدین، راہ ڈال دی تم کو دین میں، ما وصی بہ نوحا، وہی جو کہہ دیا تھا نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور جو حکم بھیجا ہم نے تیری طرف، وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ کہ قائم رکھو دین اور پھوٹ نہ ڈالو۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بھاری پڑتا ہے شریک والوں کو جس طرف تو بلاتا ہے ان کو۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور راہ دیتا ہے اپنی طرف اس کو جو رجوع لائے۔ اس میں شاہ صاحب فرماتے ہیں اصل دین ہمیشہ ایک ہے، اس کو قائم کرنے کے طریق ہر وقت میں جدا ٹھہرا دیے ہیں اللہ نے۔ اچھا، یہ جو ایک آیت ہے اس سے ہمارے ہاں بہت سے مفسرین نے اس پہ کلام کیا ہے،
اور اس آیت میں جیسے ایک چیز بیان ہوئی ہے اور وہ کیا ہے، وہ وحدت دین ہے، یعنی ایک ہے وحدت ادیان۔ یہ تو ایک باطل عقیدہ ہے جو جدید دور میں پیدا ہوا کہ اسلام موجودہ دور میں، چاہے اسلام ہو، عیسائیت ہو، یہودیت ہو اور ہندو مت بھی ہو، تو اصلاً یہ گویا سب ایک ہی ہیں، ان کے بنیادی معتقدات بھی ایک ہی ہیں، بس اللہ کو راضی کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ تو اگر انسان سیلویشن چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ نجات پائے، تو اس کے لیے کافی ہے کہ وہ بس توحید کو اختیار کرے اور جو آپ کہہ لیجئے کہ فضائل اخلاق ہیں ان کو اختیار کرے، اور جو رذائل اخلاق ہیں ان کو چھوڑ دے، تو یہ بات اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ تو یہ تو ایک باطل عقیدہ ہے، لیکن یہ بات کہ دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، سیدنا آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک ایک ہی دین رہا ہے، اور وہ اسلام ہے۔ ایک تو میں نے کچھ اقتباسات یہاں نقل کیے تھے، میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ یہاں جس دین کی اقامت کی بات کی جا رہی ہے، الدین، اس سے مراد کیا ہے، اور پھر تھوڑی سی بات ہم اس موضوع پر کریں گے کہ پھر اقامت سے کیا مراد ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ مراد اس دین سے اصول دین ہیں جو مشترک ہیں تمام شرائع میں، مثل توحید و رسالت اور بعثت وغیرہ۔ قائم رکھنا، انقیم الدین فرماتے ہیں قائم رکھنا یہ کہ اس کو تبدیل مت کرنا، اس کو ترک مت کرنا، اور تفرق یہ کہ کسی پر ایمان نہ لاویں، یا کوئی ایمان لاوے کوئی نہ لاوے۔ تفریق فی الدین کیا ہے کہ بھائی کچھ آپ کہا اللہ کو تو مانیں گے لیکن آخرت کو نہیں مانیں گے، اللہ اور آخرت کو مانیں گے، رسالت کو نہیں مانیں گے، جیسے یہود کہتے تھے کہ بھائی ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی، یوم آخرت پر بھی، اس پیغمبر کو اگر نہیں مانتے تو کیا ہو گیا؟ تو کہا کہ یہ بھی تفریق ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ جو کچھ لوگ کہیں کہ بھئی ہم کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، حاصل یہ کہ توحید وغیرہ دین قدیم ہی کے اول سے اس وقت تک تمام شرائع اس میں متفق رہی ہیں، اور اس کے ضمن میں نبوت کی بھی تائید ہو گئی، بس چاہیے تھا کہ اس کو قبول کرنے میں لوگوں کو ذرا پس و پیش نہ ہوتا۔ یعنی غیریت کیوں ہے؟ وہ جو میر کا شعر ہے نا کہ وجہ بیگانگی نہیں معلوم، تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں۔ جب ایک ہی سورس ہے، یعنی ابراہیم کو بھی اسی نے بھیجا، موسیٰ کو بھی، عیسیٰ کو بھی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم تفریق کرتے ہو؟ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے سورہ بقرہ میں، تو شروع میں کہہ دیا نا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ آگے مولانا عثمانی کا حاشیہ ہے، کہتے ہیں بہرحال اس جگہ حق تعالیٰ نے صاف طور پر بتلا دیا کہ اصل دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، کیونکہ عقائد، اخلاق اور اصول دیانات میں تمام متفق رہے ہیں۔ البتہ بعض فروع میں حسب مصلحت زمانہ کچھ تفاوت ہوا، اور دین کے قائم کرنے کے طور و طریق ہر وقت میں اللہ نے جدا ٹھہرا دیے ہیں، جس کو دوسری جگہ فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یعنی سب، اب آگے انقیم الدین، یعنی سب انبیاء اور ان کی امتوں کو حکم ہوا کہ دین الہی کو اپنے قول و عمل سے قائم رکھیں اور اصل دین میں کسی طرح کے تفریق و اختلاف کو روا نہ رکھیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے مفتی شفیع صاحب کے ہاں سے تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دو حکم مذکور ہیں، ایک اقامت دین، دوسرے اس کا منفی پہلو، یعنی اس میں تفرق کی ممانعت، جبکہ جمہور مفسرین کے نزدیک ان اقیم الدین میں حرف ان تفسیر کے لیے ہے، جو دین کے معنی متعین ہو گئے کہ مراد وہی دین ہے جو سب انبیاء علیہ السلام میں مشترک چلا آ رہا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ دین مشترک بین الانبیاء اصول عقائد یعنی توحید، رسالت، آخرت پر ایمان، اور اصول عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی ہے، نیز چوری، ڈاکہ، زنا، جھوٹ، فریب، دوسروں کو بلا وجہ شرعی ایذا دینے وغیرہ
اور عہد شکنی کی حرمت ہے جو سب ادیان سماویہ میں مشترک اور متفق علیہ چلے آئے ہیں۔ اور یہ بھی نص قرآن سے ثابت ہے کہ فروع احکام میں انبیاء کی شریعتوں میں جزوی اختلاف بھی ہے، جیسا کہ فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ اس مجموعے سے ثابت ہوا کہ آیت کے اس جملے میں جس دین کی اقامت کا حکم اور اس میں تفرق کی ممانعت مذکور ہے وہ وہی احکام الہیہ ہیں جو سب انبیاء علیہ السلام کی شرائع میں مشترک اور متفق علیہ چلے آئے ہیں۔ انہی میں تفرق و اختلاف حرام اور موجب ہلاکت ہے۔ اس کے بعد میں نے اور بھی کچھ عربی تفاسیر سے بھی اقتباسات تھے، امام رازی کی اور پھر امام قرطبی کی، زمخشری کی، اور جدید تفسیروں میں جو وہبہ زحیلی علیہم الرحمہ ہے ان کی ہے، لیکن اب اس کا وقت نہیں ہے کہ میں یہ سب بیان کروں۔ یہ ساری تفصیل اس لیے عرض کی گئی ہے کہ چونکہ یہ آیت جو ہے وہ ایک لحاظ سے آپ کو معلوم ہے کہ بہت لائم لائٹ میں آ گئی، اور اس سے ایک پوری اصطلاح جو ہے مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی علیہ رحمہ نے قائم کی اقامت دین کی، اور اس سے مراد انہوں نے لیا دین کا سیاسی غلبہ، اور اس کو دین کا ایک جیسے مستقل حکم قرار دیا، اور ایک الگ سے جیسے امر قرار دیا کہ اقامت دین کا مطلب ہے دین کا سیاسی غلبہ۔ تو اگرچہ یہ بات ایسا نہیں ہے، مولانا اصلاحی صاحب نے لکھا ہے، میں ایک آدھ لائن پڑھ دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس دین سے متعلق امتوں کو یہ ہدایت بھی فرمائی گئی تھی کہ اس کو قائم رکھنا اور اس میں اختلاف و تفرق نہ برپا کرنا، یہ اسی طرح کی ہدایت ہے جس طرح فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قائم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو باتیں ماننے کی ہیں وہ سچائی کے ساتھ مانی جائیں، جو کرنے کی ہیں وہ دیانتداری اور راست بازی کے ساتھ کی جائیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کے بارے میں ایک اصولی ہدایت ہے، نہ یہ کہ یہ کوئی الگ مستقل بذات فرض ہے جو مسلمانوں پہ لاگو کیا گیا ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے اس کو اصطلاح کو استعمال کیا، اور پھر گویا یہ ان کا جو پورا تصور دین ہے یا جس کو تعبیر دین کہا جاتا ہے اس میں یہ ایک بہت غالب اصطلاح ہے اقامت دین کی۔ تو یہ بات کہ دین کا سیاسی غلبہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ بات کبھی بھی محل نزاع نہیں رہی اس امت میں۔ دین کا غلبہ ہمیشہ سے مطلوب رہا ہے، اور اس کے حوالے سے لوگوں نے جد و جہد بھی کی ہے، اس کے عنوانات مختلف رہے ہیں، عزل امامت یا نصب امامت کے حوالے سے اس پہ گفتگو کی گئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں تھوڑے سے اقتباسات میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دوں۔ یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ رحمہ، کیونکہ یہ گفتگو جو ہے شروع ہو گئی تھی اس سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد علیہ رحمہ کے حوالے سے، خیری برادران کے حوالے سے، حکومت الہیہ اور خلافت اور اس طرح کے مباحث، اس پر گفتگو شروع ہو گئی تھی۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، اس کا ترجمہ ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں اس سے واضح ہے دیانات مقصود بالذات ہیں اور سیاسیات و جہاد مقصود اصلی نہیں۔ دیانات یعنی جو تعبدی امور ہیں، ٹھیک ہے، وہ مقصود اصلی ہیں، اور حکومت یا سیاست یا جہاد یہ مقصود اصلی نہیں ہے، بلکہ اقامت دیانت کا وسیلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیانت اور احکام دیانت تو انبیاء علیہ السلام کو مشترک طور پر سب کو دیے گئے، اور سیاسیات و جہاد سب کو نہیں، بلکہ جہاں ضرورت و مصلحت سمجھی گئی دی گئی، ورنہ نہیں۔ وسائل کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ ضرورت ہی کے لیے دیے جاتے ہیں، یعنی یہ جو تعبیر دین مولانا مودودی علیہ رحمہ اس کے بعد آگے چلی ہے، اس کا بیان اس طرح ہوتا ہے کہ اصل مقصود جو ہے وہ دین کا سیاسی غلبہ ہے، اور نماز روزہ اور باقی ساری چیزیں اس کے لیے فیسیلیٹیٹرز ہیں۔ اور اس طرح کی تعبیرات بھی مولانا کے ہاں پائی جاتی ہیں کہ بھائی دیکھیے اصل میں تو جہاد مقصود ہے نا، اور اس کے لیے پھر پریڈ کی جاتی ہے، تو اسی طریقے سے نماز جو ہے یہ بھی ایک طرح کی پریڈ ہے، یہ بھی تمرین ہے، یہ بھی تدریب ہے ایک طرح کی، نماز روزہ وغیرہ یہ ایک طرح کی ٹریننگ ہے اس بڑے مقصد کے لیے، اور وہ بڑا مقصد کیا ہے؟ دین کے سیاسی غلبے کی جد و جہد کرنا۔
تو یہاں حضرت تھانوی فرما رہے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے، مقصود کیا، آیت کیا کہہ رہی ہے، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یعنی اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ مقصود ہیں، اور اس کے لیے بہت سہولت ہو جاتی ہے اگر زمین میں تمکن اور غلبہ حاصل ہو۔ کہتے ہیں شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ دوسری آیات میں تو اس کے خلاف مضمون موجود ہے، جس میں دیانت کا وسیلہ ہونا اور تمکین فی الارض اور سیاست کا مقصود ہونا سمجھ میں آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے، اور روایت کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں یہاں ایمان و عمل صالح کو شرط قرار دیا جا رہا ہے تمکین فی الارض کی، جس سے تمکین و سیاست کا مقصود اصلی ہونا لازم آتا ہے۔ سو جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں ایمان اور عمل صالح پہ تمکین و شوکت کا وعدہ کیا گیا ہے، اور بطور خاصیت کے شوکت کا دین پر مرتب ہونا ذکر فرمایا گیا ہے، پس دین پر سیاست و قوت موعود ہوئی، لیکن موعود کا مقصود ہونا ضروری نہیں، ورنہ یعنی اب وہ جو بات ہے نا کہ یہ جو ہے موعود ہے، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، یہ بجائے خود مقصود نہیں ہے۔ کہتے ہیں ورنہ جو آیت کریمہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ لوگ تورات کی اور انجیل کی اور جو کتاب ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر بھیجی گئی یعنی قرآن، اس کی پوری پابندی کرتے تو یہ لوگ اوپر سے اور نیچے سے خوب فراغت سے کھاتے۔ تو یہ آیت کا ترجمہ ہے، کہتے ہیں جس میں اقامت تورات و انجیل و قرآن یعنی عمل بالقرآن پر وسعت رزق کا وعدہ دیا گیا ہے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ دین سے یہ مقصود ہے، یعنی وسعت رزق کیا دین سے مقصود ہے؟ بلکہ دین پر موعود ہے کہ دیندار بھوکا ننگا نہیں رہ سکتا، پس موعود کا مقصود ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہاں بھی ایمان و عمل صالح پر شوکت و قوت اور سیاست وغیرہ موعود ہیں جو بطور خاصیت اس پر مرتب ہوں گی، نہ کہ مقصود جو اس کی غایت کہلائے۔ بہرحال واضح ہوا کہ سیاست و دیانت میں سیاست وسیلہ ہے اور دیانت مقصود اصلی ہے، لیکن اب یہ بات اہم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیاست کسی درجے میں بھی مطلوب نہیں، بلکہ اس کا درجہ بتلانا مقصود ہے کہ وہ خود مقصود اصلی نہیں اور دیانت خود مقصود اصلی ہے۔ تو یہ جو ہے یعنی ترتیب جو ہے مولانا نے بدل دی ہے۔ مولانا وحید الدین خان صاحب، انہوں نے بعد میں ان کے افکار میں بہت سے مسائل پیدا ہوئے، بہت سی انحرافات بھی اہل سنت کے منہج سے ان کے ہاں پائے گئے، لیکن انہوں نے بہت ٹھیک جگہ سے اس کو پکڑا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک کل ہے، اس کے 3 اجزاء ہیں، تو ایسا نہیں ہوا کہ مولانا کے ہاں ان میں سے کوئی ایک جز بھی غائب ہو گیا ہو۔ اصل چیز ہوتی ہے پلیسمنٹ کی، کہ وہ چیز آپ پلیس کہاں کرتے ہیں، یعنی اصل مقصود ہے بندگی۔ بندگی کا مطلب ہے پرستش، تعبدی امور بجا لانا۔ اس کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے، اسی کا آگے آپ سمجھ لیجئے جب اس کو پھیلا دیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ پوری زندگی میں اس کے غلام بے دام بن کے رہیں۔ کس ترتیب سے اٹھے گی یہ سارا معاملہ؟ تو مولانا کے ہاں بھی، مولانا مودودی علیہ رحمہ کے ہاں بھی یہ تینوں اجزاء پائے جاتے ہیں، لیکن ترتیب فرق ہو گئی۔ وہ غلامی سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد اطاعت پر زور دیتے ہیں، اس کے بعد پھر پرستش کا پہلو آتا ہے، اور وہ بعض اوقات دب جاتا ہے۔ اور یہ ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مولانا نے یہ جو کچھ کیا تھا یہ بے بنیاد تھا، اس کا سبب نہیں تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور پرستش کا پہلو وہ دینی ڈسکورس میں بہرحال وہ سمجھتے ہیں کہ موجود تھا، لیکن اطاعت وغیرہ کے پہلو جو ہے وہ کمزور ہو گئے تھے، یا اسی طریقے سے جو ہے کولونیل ایکسپیرینس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے ریکنسائل کر لیا تھا جو غیر کی حکومت کو، اور خیال کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے جی نماز روزے کے معاملات ہمارے چل رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم بلا وجہ میں اپنے حکمرانوں سے جو ہے وہ بھیڑیں اور یہ معاملہ کریں۔ تو اس لحاظ سے اس کی ضرورت تھی، لیکن بہرحال پھر وہی ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک انتہا پر اگر کوئی معاملہ خراب ہو گیا ہے تو بات دوسری انتہا پر پہنچ جاتی ہے۔
ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب علیہ رحمہ، انہوں نے بھی اس بات کو بہت ٹھیک پکڑا. 1967 کی ان کی تحریر ہے اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام. اس کے میں چند جملے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کا بنیادی تھیسس کیا تھا کہ بھائی جو ہے وہ بہت سی، آپ کو معلوم ہے مغرب کا استیلاء ہوا، اور مغرب کے استیلاء کی وجہ سے ایک نقطہ نظر پیدا ہوا جس میں 3 چیزوں کے مقابل میں 3 چیزیں آ گئیں. اور وہ کیا تھی؟ خدا کی بجائے کائنات، اور روح کی مقابل میں جو ہے وہ جسم، اور حیات اخروی کے مقابلے میں حیات دنیاوی. پھر مغرب نے جب جو ہے جسم پر غور کیا، مادے پہ غور کیا، تو فزیکل سائنسز میں غیر معمولی کارنامے انجام دیے. اور پھر جب انسانی زندگی اور دنیاوی زندگی پر غور کیا تو ہیومن اور سوشل سائنسز پیدا ہوئیں. پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ان کے زیر اثر اور بھی بہت سے اثرات تھے. مسلمانوں کے اندر ایک بیداری، ایک صحوہ جس کو کہا جاتا ہے، ایک اویکننگ جو ہے وہ پیدا ہوئی، اور اس کے بہت سے اور بھی جو آپ سمجھ لیجیے اسباب تھے. لیکن اس کے ذریعے کیا ہوا کہ مسلمانوں کے اندر تحریکیں اٹھی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اسلام کا بھی ایک پورا نظام حیات ہے. جب ازمز پیدا ہوئے نا، جو ہے کمیونزم ہے، اور پھر فاشزم ہے، اور نازیزم ہے، نیشنلزم ہے، تو مسلمانوں نے کہا کہ بھئی ہمارا بھی ایک پورا نظام حیات ہے، ہمارے ہاں بھی سسٹمز موجود ہیں. تو وہ چیزیں سامنے آئیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ایک تو لگتا ہے کہ جو تحریکیں اٹھی تھیں ان کے ہاں، اگر آپ ظاہری طور پہ دیکھیں اور فنومینل انداز میں دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جیسے انہوں نے عجلت پسندی کا معاملہ کیا، اور پری میچورلی کنفرنٹیشن میں آ گئیں جو بھی باطل نظام تھا یا جو بھی رجیم تھی اس کے ساتھ. لیکن کہتے ہیں کہ ذرا دقت سے دیکھیں نا تو اصل مسئلہ جو ہے وہاں پر وہ ایمان کے حوالے سے ہے. وہاں پر بھی مسئلہ تعبیر دین میں آ گیا ہے کہ وہی جو دین کا ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے نا، وہ جو باطنی پہلو ہے، وہ جو پرستش کے معاملات ہیں، وہ جو احوال ہیں جس کو امام غزالی کہتے ہیں نا کہ علم الآخرہ ہے، علم احوال القلوب ہیں، ان میں کمی آ گئی. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی ذرا دقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان تحریکوں کا مطالعہ اسلام اسی مغربی نقطۂ نظر پر مبنی ہے جس میں روح پر مادے اور حیات اخروی پر حیات دنیاوی کو فوقیت حاصل ہے. اب آگے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اسی نقطۂ نظر کا کرشمہ ہے کہ دین سٹیٹ کا ہم معنی قرار پایا ہے اور عبادت اطاعت کے مترادف ہو کر رہ گئی ہے. یہ بات ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک پکڑی کہ بھئی دین جو ہے وہ سیاست اور بلکہ ریاست کے حوالے سے ہو گیا ہے. اور یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ دیکھیں دین ایک آل انکمپاسنگ ڈسکورس ہے، اس کے اندر سماجی زندگی کے متعلق بھی احکام ہیں، معاشی زندگی کے متعلق بھی ہیں، اور سیاسی زندگی سے متعلق بھی ہیں. تو سیاست کو اسلامی ہونا چاہیے، سماج کو اسلامی ہونا چاہیے، معیشت کو اسلامی ہونا چاہیے. اسلام کو سیاسی نہیں بنانا، سیاست کو اسلامی بنانا ہے، اسلام کو سیاسی نہیں بنانا. یہ ایک خاصا بڑا فرق ہے جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس ڈسکورس میں کیا ہوا ہے کہ دین سٹیٹ کا ہم معنی قرار پایا. اب کہتے ہیں آگے چل کر اسلام کی یہ نئی تعبیر براہ راست نتیجہ ہے مغرب کے فکر و فلسفہ کے ہماگیر تسلط کا، جس نے نقطۂ نظر کو ملحدانہ و مادہ پرستانہ بنا کر رکھ دیا. چنانچہ نتیجتاً روح اور اس کے حیات باطنی خارج از بحث ہو گئی، اور مادہ اور حیات دنیاوی ہی سارے غور و فکر کا موضوع اور سوچ بچار کا مرکز بنے. چنانچہ دین و مذہب کی بھی مادی تعبیر ہوئی، یعنی آپ کہہ لیں دس ورلڈلی انٹرپریٹیشن آف ریلیجن، یہ وہاں پر ہوا ہے. اور کہنے میں تو اگرچہ یہ آیا کہ اسلام فلاح انسانی کا جامع پروگرام ہے جس میں فلاح اخروی اور فلاح دنیاوی دونوں شامل ہیں، لیکن نگاہیں چونکہ فی الواقع صرف حیات دنیاوی پر مرکوز ہیں، لہٰذا آخری تجزیے میں اسلام ایک سیاسی و عمرانی نظام بن کر رہ گیا، پولیٹیکو سوشل سسٹم بن کر رہ گیا، اور الہیات کی حیثیت ایک پردے سے زیادہ نہ رہی. چنانچہ زندگی کا اصل مقصد یہ قرار پایا کہ اس نظام زندگی کو عملاً رائج و نافذ کیا جائے. رہی خدا کی معرفت و محبت اور اس کے سامنے تضرع اور اخبات جو عبادت کا اصل جوہر ہیں، تو ان کی حیثیت بالکل ثانوی اور اضافی ہو کر رہ گئی. اب آگے کہتے ہیں اس اعتبار سے غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحریکیں فی الواقع مذہبی سے زیادہ سیاسی اور عمرانی، اور دینی سے زیادہ دنیاوی ہیں.
اور آخری تجزیے میں دوسرے سیاسی اور معاشی تحریکوں سے صرف اس اعتبار سے مختلف ہیں کہ ان کے نزدیک سرمایہ دارانہ جمہوریت یا اشتراکیت بہتر نظام ہائے حیات ہیں، اور ان کے نزدیک اسلام انسانی زندگی کے جملہ مسائل کو بہتر طور پر حل کرتا ہے۔ تو یہ بات ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے، اور اسی وجہ سے یعنی اس کا آپ نے اگر اپلیکیشن دیکھنی ہو نا تو ہماری جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے منشور دیکھ لیں۔ یعنی آپ کو لگے گا کہ جو ہمارے ہاں عام جماعتیں کہلاتی ہیں، نون لیگ ہے یا تحریک انصاف ہے، ان کے منشور دیکھ لیں اور مذہبی سیاسی جماعتوں کے منشور دیکھ لیں تو آرنامنٹیشن کے لیے نا، منہ دکھاوے کے لیے ایک آدھ بات ہوگی جی ریاست مدینہ ہم قائم کرنے جا رہے ہیں، لیکن ریاست مدینہ کی ساری تفصیل وہی ہے جو ماڈرن اسکینڈینیوین سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا جو نقشہ ہے وہ ان کے سامنے، تو کوئی فرق ہمیں واضح طور پہ نظر نہیں آتا۔ اور عجیب بات ہے نا جو قرآن مجید نے کہا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یعنی حکومت جب قائم ہو تو اس کے اصل وظائف کیا ہیں؟ وہ اقامت صلاۃ ہے، ایتاء زکوٰۃ ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے۔ کہیں جگہوں پہ آپ کو اس کا منہ دکھاوے کا بیان بھی نہیں ملے گا، بلکہ وہی ہوگا یہ ڈیم بنائیں گے، موٹر ویز بنائیں گے، ہم ملازمتیں جو ہے وہ پیدا کریں گے، اوورسیز پاکستان کے ساتھ پاکستانیوں کو یہ ہم فیسیلیٹیشن دیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ دس ورلڈلی اورینٹیشن کتنی زیادہ غالب آ گئی ہے۔ اور باقی یہ بات کہ کیا اگر اقامت دین کا یہ تصور نہیں ہے اور اس آیت سے یہ کوئی الگ سے فرض نہیں نکلتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اقتدار وغیرہ اور سیاست کے معاملات اور ریاست کے انتظام کو چھوڑ دیں، یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے۔ اور ہر دور میں علماء نے، ائمہ نے اس پر زور دیا ہے، اس پر اہمیت دی ہے، اور کتنی بڑی عجیب و غریب بات ہمارے ہاں کہی جاتی ہے کہ جناب یہ جو تصوف وغیرہ ہے یہ تو فراریت ہے، یہ انحراف ہے۔ تو مولانا سید ابو الحسن ندوی علیہ رحمہ، جن کو علی میاں بھی کہا جاتا ہے، ان کی کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کر لیں، جو ان کی تاریخ دعوت و عزیمت ہے اس کو پڑھ لیں اور چیزیں دیکھ لیں، تو 18ویں 19ویں صدی میں جن لوگوں نے بھی جہاد کیا، باقاعدہ قتال کیا یا استخلاص وطن جو ہے اس کی جد و جہد کی، وہ سارے کے سارے بونافائیڈ صوفی تھے، اور مولانا علی میاں نے اس کو ڈاکومنٹ کر دیا باقاعدہ، چاہے وہ امام شامل ہوں، چاہے وہ مہدی سوڈانی ہوں، چاہے وہ عثمان دان فودیو ہوں، چاہے وہ اس کے بعد جو ہیں حسن البنا ہے، حسن البنا کو بھی اگر آپ دیکھ لیں، سید احمد شہید ہیں، یہ سب لوگ کون تھے؟ یہ باقاعدہ صوفی تھے، پریکٹسنگ صوفی تھے، صاحب سلاسل تھے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بلا وجہ کی مت ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے فراریت کا رویہ اختیار کیا اور اس سے انحراف کیا، تو یہ لوگ کرتے رہیں۔ خاص طور پہ مولانا علی میاں علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے نا کہ عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح، اس کے آخر میں انہوں نے ایک چھوٹا سا عنوان قائم کیا ہے اور اس کے ذیل میں انہوں نے بتایا ہے، کہتے ہیں فریضہ اقامت دین شریعت و تاریخ کی روشنی میں، اور پھر بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں ایک دو لائنیں بس پڑھ دیتا ہوں، کہتے ہیں اس طاقت و اقتدار کے حصول کے لیے جد و جہد کے ضروری ہونے کے بارے میں علماء اسلام میں ہمارے علم میں کبھی اختلاف نہیں رہا، جس سے خدا کی حاکمیت انسانوں پر عملاً نافذ اور اس کے احکام، قوانین و تعزیرات کی شکل میں معاشرے میں جاری کیے جا سکیں۔ کوئی ایسی متوازی قوت و اقتدار اور نظام اطاعت و حکومت اس کے مقابل نہ پایا جاتا ہو جو لوگوں کے لیے کشمکش اور فتنے کا باعث ہو، اور جس کی طرف اس آیت قرآنی میں اشارہ ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ نیز ایسی قوت اور حیثیت کا حصول بھی ضروری ہے کہ جس میں جماعت مسلمین کو محض دعوت و ترغیب ہی نہیں بلکہ امر و نہی یعنی حکم و ممانعت کی حیثیت و صلاحیت حاصل ہو، اور وہ معروفات کو حکماً جاری کرنے اور منکرات کو بزور روکنے کی استطاعت رکھتی ہو۔ تو کہتے ہیں یہ چیزیں مطلوب ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس جد و جہد کو ہم نے پلیس کہاں کرنا ہے، کس جگہ پر رکھنا ہے، کن عنوانات کے تحت کرنا ہے، اور کون لوگ اس کو لے کر چلیں گے، کون لوگ اس کے جو ہے فلیگ بیریئرز بنیں گے اور کون لوگ اس کو لیڈ کریں گے، اس میں اختلاف رہا ہے۔ تو یہ جو ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ جو انقلابی تحریکیں ہیں یہ تو دین کے غلبے کی جد و جہد کر رہی ہیں، اور جو علماء دین ہیں وہ اس کی طرف سے غافل ہیں، اور انہوں نے جو ہے اپنی مدرسے اور اپنی مسجد کی جاگیر پر اکتفا کر لیا ہے، اسی پر جو ہے وہ راضی ہو کر بیٹھ گئے ہیں، اور اس سے باہر کی دنیا سے وہ غیر متعلق ہیں۔ تو یہ اس چیز کو بہت آسانی سے جو ہے فالسیفائی کیا جا سکتا ہے۔
تو میں نے چاہا کہ میں بات پوری کر دوں، چونکہ یہ ایک پوری تعبیر دین ہے، اس کی بنیاد جو ہے اس آیت سے اٹھائی جاتی ہے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور پھوٹ جو ڈالی سو سمجھ آ چکے پیچھے، یعنی اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، سمجھ آ چکی تھی، بغیم بینہم، آپس کی ضد سے، یعنی یہ جو انہوں نے تفرقہ کیا ہے، اختلاف کا شکار ہوئے ہیں، تو انجانے میں نہیں کیا یہ، بلکہ سرکشی کی وجہ سے کیا ہے، یعنی علم کا نقص نہیں تھا، ان کے اخلاق میں وجود میں نقص تھا، اور بغیم بینہم کی وجہ سے کیا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى، اور پھوٹ جو ڈالی سو سمجھ آ چکے پیچھے آپس کی ضد سے، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو نکل گئی ہے تیرے رب سے، الی اجل مسمى، ایک ٹھہرے وعدے تک، لقضی بینہم، تو فیصلہ ہو جاتا ان میں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور جن کو ہاتھ لگی ہے کتاب ان کے، من بعدہم، ان کے پیچھے، لفی شک منہ مریب، وہ دھوکے میں ہیں اس سے جو چین نہیں دیتا، ایسے دھوکے میں ہے جو ان کو چین نہیں دینے دیتا، جو ان کو ٹھہرنے نہیں دیتا، کیونکہ یقین پیدا ہوتا ہے شانتی سے، ٹھہراؤ سے، سیرینٹی سے، لیکن ان کے ہاں مستقل جو ہے وہ شک و شبے کے کانٹے جو ہے وہ جو ہے نکلتے رہتے ہیں۔ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، سو تو اسی طرف بلا، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور قائم رہ جیسے فرما دیا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ چل ان کی چاؤں پر۔ کتنا اچھا ترجمہ، یہ چاؤ ہے ان کی، یہ کر لیں وہ کر لیں، ہمارے معبودوں کو بھی مان لیں، کچھ ان کے بارے میں بھی کلمہ خیر کہہ لیں، ایک دن ان کی پوجا کر لیں، دوسرے دن جو ہے ہم آپ کے خدا کی پوجا کر لیں گے۔ تو کہا یہ طرح طرح سے آپ کو ٹیمپٹ کر رہے ہیں، آفرز کر رہے ہیں، تو کہا آپ ان کی جو چاؤ ہے نا ان کے پیچھے نہ چلیں۔ وَقُلْ، اور کہہ، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اور کہ میں یقین لایا ہر کتاب پر جو اتاری اللہ نے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھ کو حکم ہے کہ انصاف کروں تمہارے بیچ، اللہ ربنا وربکم، اللہ رب ہے ہمارا اور تمہارا، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ یہ پیچھے فائدہ تھا وہ رہ گیا، میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ جو بغیم بینہم ہے تو کہتے ہیں کہ یعنی پہلے لوگ تو ضد سے اپنی بات میں ثابت کرنے کو کتاب کے معنی بدل گئے، اور پیچھے والے مختلف باتیں دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ معنی اس طرح یا اس کی طرح اختلاف بڑا ہے، جن معنوں میں خلاف نکلتا ہو، اور اگر کئی طرح معنی کہیے جن میں خلاف نہیں نکلتا، اس کا منع نہیں۔ یہاں شاہ صاحب ایک اہم بات بتا رہے ہیں کہ اختلاف کی علماء دو قسمیں کرتے ہیں۔ ایک اختلاف ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ اختلاف تنوع، اور ایک اختلاف ہے جس کو کہا جاتا ہے اختلاف تضاد۔ تو جو اختلاف جو ہے جس کو گوارا کیا جاتا ہے وہ تنوع کا ہے، لیکن تضاد والا نہیں روا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ یہ کہیں کہ بحبل اللہ، حبل اللہ سے مراد قرآن ہے، آپ کہیں اس سے مراد رسول ہے، آپ کہیں اس سے مراد دین ہے، آپ کہیں اس سے مراد صراط مستقیم ہے مثلا، تو ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، وہ ایک ہی مضمون ہے جس کو مختلف الفاظ میں باندھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن اگر آپ بالکل اپوزٹ کوئی بات کر دیں گے جس میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے وہ چیز جو ہے وہ خرابی پیدا کرتی ہے۔ تو اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہم کو ملنے ہیں ہمارے کام اور تم کو تمہارے کام، لا حجت بیننا وبینکم، کچھ جھگڑا نہیں ہم میں اور تم میں، اللہ یجمع بیننا، اللہ اکٹھا کرے گا ہم سب کو، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف پھر جانا ہے۔ اس کا فائدہ ہے، کہتے ہیں پہلی کتاب والوں سے اس طرح کلام کرنی چاہیے، اس انداز میں ہونا چاہیے، مکالمہ کریں، گفتگو کریں، لیکن اس کے بعد پھر جب دیکھیں کہ بات لوگ مان نہیں رہے، اکڑ رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، تو کوئی گیو اینڈ ٹیک کا سوال نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا، دیکھیں مکالمہ جو ہے نا، مکالمے کا تو اصول یہی ہوتا ہے، کچھ دوسرے کی مانیں، کچھ اپنی منوائیں، تو ٹھیک ہے، ایک ہے اسٹریٹجی میں، خارج میں آپ کوئی تدبیر کر رہے ہیں تو آپ گیو اینڈ ٹیک کر لیں، عقائد کے معاملے میں کون سی گیو اینڈ ٹیک، اس کے بارے میں تو کوئی سوال نہیں ہے، بس یہ دین ہے، یہ الحق ہے، یہ ہمارے پاس ہے، ہم تمہیں دے رہے ہیں، ہم تمہاری بات قبول نہیں کر سکتے، ہمارے لیے جائز ہی نہیں۔ ہاں، کو ایگزسٹنس پولیٹیکل معنوں میں کٹھے مل جل کے رہنا ہے، اس کے لیے کوئی ضابطے قوانین بنا لیں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن عقیدے کی سطح پر کچھ لو دو کا معاملہ کرنا، کچھ کمپرومائز کرنا، اس کا کوئی سوال نہیں۔
کہ بھئی ہمارا ایک تو بات یہ کہ رب ہمارا بھی وہ ہے جو تمہارا ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، اب کوئی حجت بازی نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا اللہ ہم سب کو جمع کر دے گا، اس دن ہر بات کھل جائے گی۔ والذین یحاجون فی اللہ، اور جو لوگ جھگڑا ڈالتے ہیں اللہ کی بات میں، من بعد ما استجیب لہ، جب خلق اس کو مان چکی، حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کا جھگڑا ڈگ رہا ہے ان کے رب کے ہاں، ڈگمگا جائے گا، ڈگ جائے گا، ڈگمگا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لڑکھڑا جائے گا۔ وعلیہم غضب، اور ان پر غصہ ہے، ولہم عذاب شدید، اور ان کو سخت مار ہے۔ کہتے ہیں یہ ان کتاب والوں کو کہا جو سمجھے لوگوں کو بہکاتے ہیں، سمجھے بہکاتے ہیں، یعنی سمجھ بوجھ کے بہکاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ غلط فہمی کا شکار ہے، ٹھیک ہے، ان کی تو کوشش کی جائے گی، ان کے اشکالات دور کیے جائیں، لیکن جو ادھار کھائے بیٹھے ہیں، طے کیا ہوا ہے انہوں نے کہ ہمیں نہیں ماننا، کہا ان سے بس یہ گفتگو کرو۔ اور جو سمجھے لوگوں کو بہکاتے ہیں شبہ ڈال کر۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہے جس نے اتاری کتاب سچے دین پر اور ترازو۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تجھ کو کیا خبر ہے شاید وہ گھڑی پاس ہو۔ اس کا فائدہ ہے ترازو فرمایا دین حق کو، جس میں بات پوری ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ ایک دین ہے جس میں ہر بات بالکل ٹھیک، جسے کہتے ہیں نا کہ کانٹے کی تول ہے، بالکل صحیح صحیح، برابر برابر، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں، کسی کے ساتھ کوئی انڈیو فیور نہیں۔ اللہ ہے جو سب کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، وہ جو الساعہ ہے نا، جو دنیا کا خاتمہ ہے، شتابی کرتے ہیں اس کی جو یقین نہیں رکھتے اس پر۔ والذین آمنوا، اور جو یقین رکھتے ہیں، مشفقون منہا، ان کو اس کا ڈر ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، قیامت سے ڈرنے والے ہیں، وہ تو لرز جاتے ہیں جب آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کب آئے گی بھائی وہ قیامت، کب آئے گا عذاب۔ قرآن مجید نے کہا ہے نا، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا معاملہ ہو کر رہے گا، فیصلہ ہو کر رہے گا، جلدی مت مچاؤ۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، الساعہ الحق ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعہ، سنتا ہے جو جھگڑتے ہیں اس گھڑی کے آنے میں، لفی ضلال بعید، وہ بہکے ہیں صریح۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ نرمی رکھتا ہے اپنے بندوں پر، روزی دیتا ہے جس کو چاہے۔ لطیف کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں، ایک لطف و کرم کرنے والا جو ترجمہ یہاں کا ہے، اور ایک لطیف کا مطلب ہوتا ہے باریک بین، بندوں کو بہت گہرائی میں جانتا ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہ ہے زور آور زبردست۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو کوئی چاہتا ہو آخرت کی کھیتی، بڑھاویں ہم اس کو اس کی کھیتی۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو کوئی ہو چاہتا دنیا کی کھیتی، اس کو دیں ہم اس میں سے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کو نہیں آخرت میں کچھ حصہ۔ اس کا فائدہ ہے دنیا کے واسطے جو محنت کرے، موافق قسمت کے ملے، پھر اس محنت کا فائدہ آخرت میں نہیں۔ قرآن مجید کا یہ ایک تھیم ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم نے پڑھا، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیھا وہو مؤمن فاولئک کان سعیھم مشکورا۔ تو کہا کہ کوئی آخرت کی کھیتی چاہتے ہیں تو ہم اس کو دے دیں گے، اور جو دنیا کی چاہتے ہیں اس میں سے ہم کچھ دے دیں گے جتنا چاہیں گے، لیکن پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ یہی ایٹیچیوڈ ہے جو حج میں جا کے ظاہر ہوتا ہے، جو سراپا دعا کا موقع ہے نا، حج اصل میں دعا ہی دعا ہے۔ وہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم، کیا ان کے اور شریک ہیں جو راہ ڈالی ہے انہوں نے، من الدین، ان کے واسطے دین کی، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کا حکم نہیں دیا اللہ نے۔ کیا اور کوئی شریک ہیں، انہوں نے بھی کوئی ضابطے اتارے ہیں، انہوں نے بھی کوئی شریعت اتاری ہے، انہوں نے بھی کوئی بتایا ہے زندگی گزارنے کا ڈھنگ جو اللہ نے نہیں بتایا، جو اللہ نے امر نہیں کیا۔ ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر نہ ہوتی بات فیصلہ کی، لقضی بینہم،
تو فیصلہ ہو جاتا. یعنی وہ تو چونکہ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ دنیا کا عذاب کب آنا ہے، انسان کی موت کب آنی ہے، دنیا کا خاتمہ کب ہونا ہے، تو وہ ایک وقت ہی میں ہوگا. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یا لکل اجل کتاب، ہر اجل کی ایک گویا نوشتے میں لکھا ہے وہ اللہ نے. بین الظالمین لہم عذاب علیم، اور بے شک جو گناہ گار ہیں ان کو دکھ کی مار ہے. تری الظالمین مشفقین مما کسبوا، تو دیکھے گناہ گار ڈرتے ہوں گے اپنی کمائی سے. وہو واقع بہم، وہ پڑنا ہے ان پر، جو کمائی ہے اس کے نتائج ان کے سامنے آئیں گے، انسان کو اپنی کمائی کے روبرو ہونا ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، اور جو یقین لائے اور بھلے کام کیے باغوں میں بہشت کے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کو ہیں جو چاہیں اپنے رب کے پاس. ذالک هو الفضل الکبیر، یہی ہے بڑی بزرگی. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے ایماندار بندوں کو جو کرتے ہیں بھلے کام. قل لا اسألکم علیہ اجرا، تو کہہ میں مانگتا نہیں تم سے اس پر کچھ نیک. الا المودۃ فی القربیٰ، مگر دوستی چاہیے ناطے میں. ومن یقترف حسنۃ، اور جو کماوے گا نیکی نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کو بڑھا دیں گے اس کی خوبی. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ معاف کرتا ہے حق مانتا. اس کا فائدہ ہے یعنی قرآن پہنچانے پر نیک نہیں چاہتا مگر قرابت کی دوستی، یعنی میں تمہارا بھائی ہوں ذات کا، مجھ سے بدی نہ کرو. اب یہ جو آیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہا گیا کہ آپ یہ کہیے کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. الا المودۃ فی القربیٰ، اب اس میں ایک پوری ڈیبیٹ ہے کہ یہ جو انقطاع ہے یہ استثناء ہے، یہ متصل ہے یا منقطع ہے. تو اس کے بارے میں جو زیادہ تر رائے لی گئی ہے وہ تو یہی ہے کہ دیکھو میں تم سے کسی اجر کا طالب تو نہیں ہوں، لیکن تمہارا مجھ سے قرابت کا تعلق ہے، تو اس قرابت کا ہی لحاظ کر لو اور میری اس دعوت کو قبول کر لو. اور اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ بھئی دعوت کا لحاظ کر کے کوئی میرے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرو یا مجھے جو ہے میرے ساتھ حسن سلوک کرو یا میرا احترام شروع کر دو، بلکہ یہ کہ اس کا لحاظ کر کے یہ سمجھو کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور جو ہے تم میری بات توجہ سے سنو. دوسری جو اس سے زیادہ ایک اور بہتر تعبیر جو مولانا اصلاحی علیہ رحمٰ نے اختیار کی وہ یہ ہے کہ بھئی میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اتنا کھپ کیوں رہا ہوں تمہارے پیچھے، میں اپنے آپ کو اتنا ہلکان کیوں کر رہا ہوں. تو کہا کہ بھئی تم میرے کتھن کن ہو نا، اضافی طور پر میرا تم سے محبت کا تعلق ہے، مودت کا تعلق ہے. میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کوئی ضرر نہ پہنچے. جو اللہ کے نبی نے جب بلایا تھا نا لوگوں کو اور کہا تھا کہ ان الرائد لا یکذب اہلہ، کہ بھائی کوئی جو قافلے کے آگے آگے چلنے والا ہوتا ہے وہ کبھی اپنے قافلے کے ساتھ تو بدعہدی نہیں کرتا نا. اور کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر میں لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم، اگر میں تمام انسانوں سے بھی جھوٹ بول سکتا تو تم سے تو نہ بھولتا نا، اور اگر تمام انسانوں کو دھوکہ دینا چاہتا تو کم از کم تمہیں تو دھوکہ نہ دیتا. تو کہا کہ تم سے ایک تعلق ہے میرا قرابت کا، تو اس کا لحاظ کرو، اس کا پاس کرو. اور ایک اور جو ہمارے ہاں روافظ کے ہاں اس کی تعبیر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، ہاں بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے قرابت دار جو ہیں اور میرے جو اہل بیت ہیں ان سے محبت کا تعلق رکھو. تو میں اس میں چاہتا ہوں کچھ مختصر اقتباسات آپ کے سامنے پڑھ دوں. تو وہ کہتے ہیں مولانا عثمانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کا یہ مطلب بھی لیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو اور حق کے قرابت کو پہچانو. میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ قرابت کی جو محبت ہے اس کا تعلق رکھو. اور بعض نے قربا سے اللہ کا قرب اور نزدیکی مراد لی ہے، یعنی ان کاموں کی محبت جو خدا سے قریب کرنے والے ہوں. لیکن کہتے ہیں کہ جو صحیح راجح ترجیح ہے وہ تو یہی ہے کہ کیا کہ میری تائید و حمایت میں کھڑے نہیں ہوتے نہ صحیح، لیکن کم از کم قرابت و رحم کا خیال کر کے ظلم و اذیت سے باز رہو اور مجھ کو اتنی آزادی دو کہ میں اپنے پروردگار کا پیغام دنیا کو پہنچاتا رہوں. کیا اتنی دوستی اور فطری محبت کا بھی میں مستحق نہیں ہوں؟ ٹھیک ہے، یہ بات فرمائی. لیکن اب ساتھ ایک ڈسکلیمر بھی ہے جو مولانا مفتی شفیع صاحب علیہ رحمہ اور مولانا عثمانی دونوں نے لکھا ہے. کہتے ہیں کہ
کوئی شبہ نہیں ہے کہ اہل بیت اور اقارب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم اور حقوق شناسی امت پر لازم و واجب اور جزو ایمان ہے، اور ان سے درجہ بدرجہ محبت رکھنا حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر متفرع ہے۔ لیکن آیت حاضہ کی تفسیر اس طرح کرنا شان نزول اور روایت صحیحہ کے خلاف ہونے کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع کے مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ کیا بات کہ اللہ کے نبی یہ طلب کر رہے ہیں، تو کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو پھر ایک طلب کرنا ہی ہے نا، کہ ٹھیک ہے، جس کو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ ہمیں کچھ ہمارے ساتھ کر دیں ان کیش یا ان کائنڈ، تو گویا یہ ان کائنڈ ایک طرح سے طلب ہی ہے نا، کہ بھئی میں تم سے اور تو کچھ نہیں چاہتا، بس چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے اچھا تعلق رکھو۔ لیکن مفتی شفیع صاحب علیہ رحمہ بھی فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ حب اہل بیت و آل رسول کا مسئلہ امت میں کبھی زیر اختلاف نہیں رہا، باجماع و اتفاق ان کی محبت و عظمت لازم ہے۔ اختلافات وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں دوسروں کی عظمت پر حملہ کیا جاتا ہے، ورنہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے عام سادات خواہ ان کا سلسلہ نسب کتنا ہی بعید بھی ہو، ان کی محبت و عظمت عین سعادت و اجر و ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات یہاں پر واضح ہو گئی۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا کہتے ہیں اس نے باندھا اللہ پہ جھوٹ، یعنی یہ خود سے بنا لایا ہے اور اللہ نے کوئی کلام نہیں کیا، خود سے کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کلام کیا۔ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، سو اگر اللہ چاہے مہر کر دے تیرے دل پر، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور مٹا دے اللہ جھوٹ کو، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور ثابت کرتا ہے سچ کو اپنی باتوں سے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اس کو معلوم ہے جو دلوں میں ہے۔ اس کا فائدہ ہے، یعنی اللہ اپنے اوپر کیوں جھوٹ بولنے دے، دل کو بند کر دے، مضمون نہ آوے جس کو باندھے، اور چاہے تو کفر کو مٹا دے، پیغام بھیجے مگر وہ اپنی باتوں سے دین ثابت کرتا ہے، اس واسطے نبی پر کلام بھیجتا ہے۔ قرآن مجید بتاتا ہے نا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خود سے بنا لاتے ہیں، تو کتنی سخت آیت ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ عَاجِزِينَ، تو کہا کہ یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو نبی کے دل پر مہر کر دے، اور کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بندے اپنے اختیار کو استعمال کر کے اس پیغام کو قبول یا انکار کریں، ورنہ تو اللہ کے اختیار میں جو چاہے کر دے، تو اللہ نے جو ہے یہ چیز ان کو دی ہے، تو کہا کہ اللہ نے اس واسطے پیغام بھیجا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور معاف کرتا ہے برائیاں، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جانتا ہے جو کرتے ہو۔ یعنی نبی پیغام پہنچاتا ہے اور بندوں کو سب معاملت اپنے رب سے ہے۔ اصل معاملہ کس سے ہے؟ معاملہ اللہ سے ہے، پیغمبر کا کام پہنچا دینا ہے، وہی بات علیک البلاغ وعلینا الحساب۔ تو اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں نا امام غزالی علیہ رحمہ جو معاملت کا لفظ ہے نا، کہتے ہیں کہ اصل جو علم ہے وہ کیا ہے، وہ تو علم المعاملہ ہے نا، کہ معاملہ بین العبد و ربہ، یہ ہے اصل میں دین، یہ ہے اصل میں دین کا حقیقی علم، کہ انسان یہ جان لے کہ بندے اور رب کے درمیان جو معاملہ ہے نا، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور دعا سنتا ہے ایمان والوں کی جو بھلے کام کرتے ہیں، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور بڑھتی دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے، وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو منکر ہیں ان کو سخت مار ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اور اگر پھیلا دے اللہ روزی اپنے بندوں کو، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو دھوم اٹھا دیں ملک میں، دھوم یہاں منفی معنوں میں سرکشی کریں، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، پر اتارتا ہے ماپ کر جتنی چاہتا ہے، یعنی اگر اللہ چاہے تو بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دے، لیکن پھر سبھی سرکش ہو جائیں۔ اگر سورہ زخرف میں ہم پڑھیں گے نا، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ہی سرکش ہو جائیں گے، تو اللہ اپنے نہ ماننے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی جو آپ سمجھ لیں ڈیوڑیاں اور ان کی سیڑھیاں سونے کی بنا دے۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر، بے شک وہ اپنے بندوں پر خبر رکھتا ہے، دیکھتا۔ وہو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا،
اور وہی ہے جو اتارتا ہے می پیچھے اس سے کہ آس توڑ چکے، وینشر رحمتہ، اور پھیلاتا ہے اپنی مہر۔ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں رویدگی سے، زمین مردہ ہے، جانور لاغر ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، تو کہا اس کے بعد اللہ اپنی مہر کرتا ہے، بارش برساتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی ہے کام بنانے والا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ایک اس کی نشانی ہے بنانا آسمانوں کا اور زمین کا۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اور جتنے بکھیرے ہیں ان میں جانور۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور جب چاہے ان سب کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ یہ ہے بنیادی پیغام جو قرآن میں جا بجا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، وہ ان کو مارے گا اور پھر اس کے بعد ان کو جلائے گا اور ان کا محاسبہ کرے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔